مال کی زکوٰۃ 2.5% ہے اور سال میں ایک بار اسے ادا کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ جسے اللہ نے مال دیا ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اب کتنا مال ہو تو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہمیں علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر پورے سیکھنے چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو اس کی کتنی زکوٰۃ ہوگی، اور جب مجھ پہ زکوٰۃ ہے تو میں زکوٰۃ کس کو دے سکتا ہوں، کس کو نہیں دے سکتا، اور زکوٰۃ جو ہے نا ادا کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ سال میں ایک مہینہ یا سال میں ایک دن اپنے اوپر مقرر کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، سال میں ایک دن آپ کسی مہینے کا مقرر کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ مہینہ آئے گا آپ اپنے مال کا حساب کیجئے اور حساب کرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ دیجئے۔ زکوٰۃ دے کر اللہ کو بھی راضی کر لیجئے، مدینے والے مصطفیٰ کو بھی راضی کیجئے، اپنا مال پاکیزہ بھی کر لیجئے، ستھرا بھی کر لیجئے، برکت بھی کر لیجئے، بلکہ زکوٰۃ دے اللہ کی بارگاہ سے اس کا نفع دنیا آخرت میں حاصل کرتے چلے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر والے ہاتھ سے مراد کیا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ تو میرے حضور فرمانے لگے، نیچے والے ہاتھ سے مراد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اور اوپر والے ہاتھ سے مراد راہ خدا میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دینا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمائی ہے، اور آقا فرماتے، مجھ سے قسم لے لو جو راہ خدا میں خرچ ہو اللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ اور دوسری بات بھی قسم سے فرمایا ہم سے قسم لے لو جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے اللہ اس کی جھولی کو کبھی بھرنے نہیں دیتا۔ میں اور آپ زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھے ایسے لوگ جو سالوں سے مانگ رہے ہیں اور آپ بھی مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک مانگتے رہیں گے۔ یہ عنوان نہیں ہے، وگرنہ اس پہ بھی کوئی بات عرض کرتا۔ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے مانگنے کو اپنا پیشہ بناتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال جمع کرنے کے لیے مانگنے کو پیسے جمع کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کے انگارے جمع کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے قسم لے لو جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہے، جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا پھر اس کا مال اسے نفع نہیں دیتا، اور جو لوگوں سے مانگتا ہے اللہ اس کی جھولی بھرنے نہیں دیتا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی قسم کے ساتھ، فرمایا کہ جو شخص سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے پھر اللہ اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس کے پاس موجود ہو، اور پھر اس پہ 1 سال بیت جائے، تو ایسے بندے پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ سال کے بعد اپنے مال سے 2.5% زکوٰۃ کو ادا کرے۔ 100 روپے سے 2.5 روپے اور 1 لاکھ سے 2500 روپے یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ وہ اپنے مال کا حساب کرے اور پھر حساب سے اس کا 2.5واں حصہ زکوٰۃ راہ خدا میں دے۔ اور میں ایک بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں نے زکوٰۃ سے منہ موڑا۔ اگر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پورا عالم اسلام تو ایک طرف ہے، اور پاکستان سے بھی میں اگر کچھ شہروں کی بات کر لوں، اور میں اگر اپنے شہر حجرہ شاہ مقیم کی بات کروں، اور ہمارے حجرہ شاہ مقیم کے اندر جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں جن پہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے، اگر ہم لوگ صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دیں اور اپنے فصل کی عشر کو ادا کر لیں اور صدقہ فطر کو صحیح معنوں کے اندر ادا کر لیں، تو میرے
کے اندر ہمارے شہر میں زکوٰۃ لینے والے لوگ نہ ملیں گے بلکہ زکوٰۃ دینے والے لوگ نظر آئیں گے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کریں اور ادا بھی اس طرح کریں کہ جس کا حق ہے اس تک پہنچ جائے، تو پھر آپ کو دیکھیں گے ہمیں مانگنے والے لوگ نہ ملیں گے۔ لیکن یہ تب ہوا جب ہم نے اپنے مال سے ہاتھ کو روکا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے ہم لوگ کتنا اس کو تاوان سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر اللہ ایسی قوم پہ رحمت نہیں کرتا بلکہ ایسی قوم پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھے، اس لیے زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھا جائے، اللہ کا حکم سمجھا جائے اور اللہ کے حکم پر خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے اور زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچائی جائے جن کا یہ حق ہے۔ اپنے آپ کو یہ حقدار نہ بنا لیں۔ اور کتنے لوگ اس وقت کس کس حق میں لگے ہوئے ہیں میں بھی جانتا اور آپ بھی جانتے۔ اب میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں بھی بہت سارا پھر پردہ ہے، اور ہماری حالت یہ ہے اگر ہم نے حقداروں کا حق کھایا تو بتاؤ تو صحیح پھر ہمارے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہماری نماز سے ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ ہمیں سجدے کی چاشنی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اس لیے زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے اس کا زیادہ حقدار آپ کے اپنی قریبی رشتہ دار ہیں۔ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وقت ہوتا تو ہم اس کو پوری تفصیل میں بیان کرتے، میں آسان سا ایک کلیہ بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلا حقدار آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جو غربا ہیں، اور رشتہ داروں میں آسان سا ایک کلیہ ہے۔ ہماری پنجابی دے وچ ایک گل کردے نے کہ ساڈی یہ پیڑھی چلدی بھی ہے، ایک اوپر والی پیڑھی اور ایک نیچے والی پیڑھی، مطلب ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، یہ اوپر والی پیڑھی سے کہتے ہیں۔ اسی طرح نیچے والی پیڑھی مطلب بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ نیچے کی طرف آ گیا۔ تو ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا یہ اوپر والے لوگ ہیں، نہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اسی طرح نہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، چچا بھتیجے کو دے سکتا ہے، بھتیجا چچے کو دے سکتا ہے، بھانجا ماموں کو دے سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل تھے، جی تو بڑا تھا کہ اس پہ بڑی تفصیل سے کچھ باتیں عرض کرتا۔ اپنے فصل، ہر فصل پہ عشر ہے، یہ مسئلہ سمجھیے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، عشر ہر فصل پہ ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، عشر ہر فصل پہ ہے۔ آپ نے ایک سال میں 3 فصلیں کاشت کی، تینوں پہ عشر ہے۔ آپ نے 5 فصلیں کاشت کی، 5 پہ عشر ہے۔ یہ بھی ذہن میں بات بٹھائیے کہ عشر جو ہے وہ مالک پہ نہیں ہے، جو فصل کاشت کر رہا ہے وہ ٹھیکیدار ہے یا مالک، عشر اسی کو ادا کرنا ہے۔ اچھا جی فصل میں گھاٹا پڑ گیا ہے، کھاد سپرے پورا نہیں ہوا، عشر پھر بھی آئے گا۔ بس اس میں ایک صورت ہے کہ اگر آپ کی فصل جو ہے وہ باران رحمت سے تیار ہوئی تو پھر اس کا 10واں حصہ ہے، مطلب 10 من کے ساتھ 1 من، اور اگر آپ کے اپنے اخراجات سے تو پھر نصف عشر ہے، مطلب 20 من کے ساتھ 1 من عشر ہوگا۔ صدقہ فطر کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے عید سے پہلے پہلے، تاکہ ہمارے وہ غربا لوگ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ سب سے کم عشر جو اس وقت پنجاب کے اندر مفتیان عظام نے طے پایا وہ 300 روپے فی کس ہے، لیکن یہ سب سے کم درجہ اس کا۔ اس سے اگلا درجہ جوں کا ہے، کھجور کا ہے، کشمش کا ہے، پنیر کا ہے، مطلب 300 سے آگے 1100 ہے، پھر 1800 ہے، پھر 5500 ہے۔ مجھے بتائیے ہمارے سامنے کھانے رکھے گئے ہوں، کھانے والی مثال ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ صرف ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، آپ کو بھی زیادہ سمجھ آتی ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو کھانے کی بات کر رہا ہوں، ایک دسترخوان سجا ہوا ہو اور اس پہ اعلیٰ درجے کا کھانا ہو، مثال کے طور پر مٹن ہو، اور دوسری طرف ایک دسترخوان ہو اور اس کے اوپر کچھ سبزیوں کے کھانے ہوں، حالانکہ ڈاکٹر نے آپ کو گوشت روکا ہوا بھی ہو، تو پھر ہاتھ کس طرف بڑھے گا؟
اور ایک طرف 100 کے نوٹ پڑے ہوں، دوسری طرف 1000 کے پڑے ہوں، اور ہمیں اختیار دیا جائے کہ ایک ڈھیری اٹھا لو تو ہاتھ کہاں جائے گا؟ ہم اس وقت تو اعلیٰ چیز کی طرف جائیں گے، تو دیتے ہوئے پھر ہم ادنا چیز کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ جبکہ حکم تو یہ ہے راہ خدا میں وہ خرچ کرو جو تمہیں ہے، تو پھر ہم دیتے ہوئے تو گندم کی بات کرتے ہیں، لیتے ہوئے پنیر کی بات کریں۔ مالدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ 300 والے درجے سے ہاتھ کو اوپر اٹھائیں۔ اپنے مالی درجے کو دیکھ کر ان چیزوں کا خیال کیجئے، وقت کے اندر رہتے ہوئے جو باتیں مجھ سے ہو سکی آپ تک پہنچا دی۔ انہی عنوان پر دیگر مسائل پوچھنے ہوں تو ضرور علماء سے رابطے میں آئیے اور اپنے مال کا حساب کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہی مال میرے اور آپ کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سب کو ان مسئلوں پہ غور و فکر نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔